کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کیوں کچھ لوگ ہر سال پہلے سے زیادہ کامیاب ہوتے جا رہے ہیں جبکہ کچھ لوگ پوری محنت کے باوجود وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ فرق نہ ان کی قسمت میں ہوتا ہے، نہ ان کی ذہانت میں، اور نہ ہی ان کے پاس دن کے 25 گھنٹے ہوتے ہیں، بلکہ فرق صرف ایک ایسی چیز میں ہوتا ہے جسے ہم سب ہر روز کرتے ہیں لیکن کبھی اس کی طاقت کو سمجھتے نہیں۔ اور سب سے حیران کن بات یہی چیز خاموشی سے آپ کی زندگی بھی بنا رہی ہے، آپ بگاڑ رہی ہے۔ آخر وہ کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ یہ کتاب دنیا کے مشہور مصنف جیمز کلیئر نے لکھی ہے، لیکن انہوں نے یہ کتاب صرف تحقیق کی بنیاد پر نہیں لکھی بلکہ اپنی زندگی کے ایک ایسے دردناک تجربے کے بعد لکھی جس نے انہیں تقریباً سب کچھ کھونے پر مجبور کر دیا۔ کالج کے دوران 20 بال کھیلتے ہوئے ایک حادثے میں ان کے چہرے پر تیز رفتاری سے گیند لگی۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ ڈاکٹرز کو بھی فکر تھی کہ شاید وہ پہلے جیسی زندگی کبھی نہ گزار سکیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے انہوں نے اپنی زندگی ایک ہی دن میں نہیں بدلی، انہوں نے روزانہ صرف ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور چند سال بعد وہ لاکھوں لوگوں کی زندگی بدلنے والی کتاب کے مصنف بن گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر اتنی چھوٹی تبدیلیاں واقعی اتنی طاقتور ہیں تو ہمیں ان کا اثر فوراً کیوں نظر نہیں آتا؟ اس کا جواب شاید آپ کی پوری سوچ بدل دے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، اگر آج آپ نے صرف ایک صفحہ کتاب پڑھا تو کیا آپ کی زندگی بدل جائے گی؟ شاید نہیں۔ اگر آج صرف 10 پش اپس لگائے تو کیا آپ کا جسم بدل جائے گا؟ بالکل نہیں۔ اگر آج صرف ایک دن موبائل کم استعمال کیا تو کیا کوئی بڑا فرق محسوس ہوگا؟ نہیں۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان لیتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ لیکن حقیقت کچھ اور ہے۔ کبھی اپنے بانس کے درخت کے بارے میں سنا ہے؟ اسے لگانے کے بعد کئی سال تک زمین کے اوپر کچھ خاص نظر نہیں آتا۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کبھی نہیں اگے گا، لیکن زمین کے نیچے اس کی جوڑیں مسلسل مضبوط ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ چند ہی ہفتوں میں حیران کن رفتار سے اوپر بڑھنے لگتا ہے۔ بالکل یہی اصول ہماری عادتوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ لیکن اگر صرف چھوٹی عادتیں کافی ہیں تو پھر دنیا کے زیادہ تر لوگ ناکام کیوں رہ جاتے ہیں؟ ہم سب کے پاس خواب ہوتے ہیں، وزن کم کرنا، زیادہ پیسے کمانا، انگریزی سیکھنا، قرآن سمجھ کر پڑھنا، یا اپنی زندگی بدلنا۔ لیکن ایک سوال خود سے پوچھیں، اگر صرف خواب دیکھنے سے کامیابی ملتی تو دنیا میں ناکام انسان ہوتا ہی کیوں؟ جیمز کلیئر کہتے ہیں اہداف سمت دیتے ہیں لیکن منزل تک نظام پہنچاتا ہے۔ ذرا سوچیں، 2 لوگوں کا مقصد ایک ہی ہے، دونوں امتحان میں ٹاپ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک صرف دعا کرتا ہے کہ اچھے نمبر آ جائیں، دوسرا روزانہ 2 گھنٹے باقاعدگی سے پڑھتا ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ جو اپنا نظام بدل چکا ہے۔ اور یہی وہ راز ہے جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لیکن ابھی اس سے بھی بڑا راز باقی ہے۔ آج آپ جہاں کھڑے ہیں وہ صرف قسمت کا نتیجہ نہیں، یہ ان فیصلوں کا نتیجہ ہے جو آپ نے پچھلے کئی مہینوں اور شاید کئی سالوں سے روزانہ کیے ہیں۔ اگر روزانہ سوشل میڈیا کو صرف 30 منٹ زیادہ وقت دیا جائے تو ایک سال میں یہ سینکڑوں گھنٹے بن جاتے ہیں۔ اگر روزانہ صرف 10 صفحات پڑھے جائیں تو ایک سال میں کئی کتابیں مکمل ہو سکتی ہیں۔ یعنی
आपकी हर छोटी आदत खामोशी से आपके मुस्तकबिल का वोट डाल रही है। लेकिन यहां एक ऐसा सवाल पैदा होता है जो शायद पूरी किताब का सबसे अहम सवाल है। अगर अच्छी आदतें हमारी जिंदगी बदल सकती हैं, तो फिर हम उन्हें चंद दिन बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्या मसला हमारी कुतन इरादी है, या हमारे दिमाग में कोई ऐसा राज छुपा है जिसे हम आज तक समझ ही नहीं सके? इसी राज को जेम्स क्लियर ने 4 ताकतवर कवानीन 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज में बयान किया है। क्योंकि असल खेल मेहनत का नहीं, दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करने का है। पिछले हिस्से में हमने जाना था कि कामयाबी किस्मत का खेल नहीं, बल्कि रोजाना की छोटी आदतों का नतीजा होती है। लेकिन अब सबसे अहम सवाल, अगर अच्छी आदतें वाकई इतनी ताकतवर हैं, तो हम उन्हें सिर्फ चंद दिन बाद छोड़ क्यों देते हैं? क्या हम कमजोर हैं, या हमारा दिमाग ही इस तरह बनाया गया है? इस सवाल का जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जरा एक सवाल का जवाब अपने दिल में दें। सुबह उठते ही आप सबसे पहले क्या करते हैं? नमाज, पानी पीते हैं, या सीधा मोबाइल उठा लेते हैं? ज्यादातर लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वो अपने फैसले खुद नहीं कर रहे, बल्कि उनके इर्द गिर्द का माहौल उनसे फैसले करवा रहा होता है। सोचें, अगर आपका मोबाइल हर वक्त मेज पर रखा हो, तो क्या आप बार बार उसे नहीं उठाएंगे? लेकिन अगर उसी जगह एक किताब रखी हो, तो क्या इम्कान नहीं कि आप चंद सफ़हात पढ़ लें? यही पहला राज है। आपकी आंखें आपकी आदतों को कंट्रोल करती हैं। अगर अच्छी आदत चाहते हैं, तो उसे अपनी नजरों के सामने ले आए। लेकिन सिर्फ चीज को सामने रख देना काफी नहीं, क्योंकि एक और चीज है जो आदत को शुरू करने से पहले ही खत्म कर देती है। सोचें, बच्चे सब्जियां खाने से क्यों भागते हैं, लेकिन चॉकलेट देखते ही खुश हो जाते हैं? क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा इस काम की तरफ जाता है जो ज्यादा दिलचस्प और फौरी खुशी देने वाला हो। अब सवाल यह है, अगर पढ़ाई, वर्जिश या नई महारत सीखना इतना जरूरी है, तो हमारा दिमाग उनसे क्यों भागता है? क्योंकि हम उन्हें एक मुश्किल जिम्मेदारी बना देते हैं। से बदलने का एक आसान तरीका है, अपनी पसंदीदा चीज को अच्छी आदत के साथ जोड़ दें। मसलन, सिर्फ इस वक्त अपनी पसंदीदा कॉफी पे जब आप किताब पढ़ रहे हों। सिर्फ इस वक्त अपनी पसंदीदा मौसीकी सुने जब आप वॉक कर रहे हों। चंद दिन बाद दिमाग खुद इस आदत का इंतजार करने लगेगा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी गलती होती है। लोग आदत शुरू तो कर लेते हैं, मगर वो ज्यादा देर चलती नहीं। क्यों? फर्ज करें आपने फैसला किया कि आज से रोज 1 घंटा वर्जिश करेंगे। पहले दिन जोश होगा, दूसरे दिन भी शायद, तीसरे दिन थकन शुरू, और 1 हफ्ते बाद सब खत्म। क्यों? क्योंकि अपने अपने दिमाग को एक साथ बहुत बड़ा बोझ दे दिया। जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर कोई आदत शुरू नहीं हो रही, तो उसे छोटा कर दें। इतना छोटा कि बहाना ही ना बच्चे। किताब पढ़नी है, सिर्फ 1 सफ़हा। वर्जिश करनी है, सिर्फ 2 मिनट। कुरान पढ़ना है, सिर्फ 1 रुकू और चंद आयत। आप सोच रहे होंगे, सिर्फ 2 मिनट से क्या होगा? और यही वो सवाल है जो तकरीबन हर इंसान करता है। लेकिन असल राज 2 मिनट नहीं, बल्कि शुरू करना है। क्योंकि जब इंसान एक बार शुरू कर देता है, तो अक्सर वो खुद ही आगे बढ़ता चला जाता है। लेकिन अगर फिर भी आदत बरकरार ना रहे, तो
یہ وہ اصول ہے جسے زیادہ تر لوگ مکمل طور پر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمارا دماغ فوری انعام پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کام کا نتیجہ فوراً مل جائے تو دماغ کہتا ہے یہ کام دوبارہ کرنا چاہیے۔ اسی لیے سوشل میڈیا ہمیں بار بار اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ہر نوٹیفیکیشن، ہر لائک، ہر نئی ویڈیو دماغ کو ایک چھوٹا سا انعام دیتی ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم اچھی عادت کو بھی ایسا کیسے بنائیں؟ اس کا آسان طریقہ ہے، ہر بار جب آپ اپنی عادت مکمل کریں اسے نوٹ کریں، کیلنڈر پر ایک نشان لگائیں یا ایک ہیبٹ ٹریکر بنائیں۔ جب آپ مسلسل کئی دنوں کی کامیابی دیکھتے ہیں تو دماغ خود کہتا ہے یہ سلسلہ مت توڑنا۔ لیکن یہاں ایک ایسا راز باقی ہے جو پوری کتاب کے سب سے طاقتور خیالات میں سے ایک ہے۔ اب تک ہم نے سیکھ لیا کہ اچھی عادت کیسے شروع کرنی ہے، لیکن ایک سوال اب بھی باقی ہے، کچھ لوگ سالوں تک اپنی اچھی عادتیں برقرار کیسے رکھتے ہیں، اور وہ اپنی شناخت ہی کیسے بدل دیتے ہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے، اگر آپ صرف اپنی عادت بدلتے ہیں تو تبدیلی عارضی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اپنی پہچان آئیڈینٹی بدل دیں تو عادت خود بخود آپ کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہم نے جانا کہ اچھی عادت بنانا اتنا مشکل نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب سب سے بڑا سوال، کچھ لوگ ایک عادت صرف چند دن کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ پوری زندگی اسی عادت پر قائم کیسے رہتے ہیں؟ اس کا جواب صرف ایک لفظ میں چھپا ہے، شناخت۔ یعنی اب خود کو کون سمجھتے ہیں؟ اور یقین مانیں، اگر آپ نے یہ راز سمجھ لیا تو شاید اب کبھی بھی پرانی زندگی کی طرف واپس نہ جائیں۔ ذرا ایک منظر کا تصور کریں، دو لوگ سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے شخص کو سگریٹ آفر کی جاتی ہے، وہ جواب دیتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ دوسرے شخص کو بھی یہی آفر ملتی ہے، وہ مسکرا کر کہتا ہے نہیں شکریہ، میں سگریٹ پیتا ہی نہیں۔ دونوں کے جواب میں صرف چند الفاظ کا فرق ہے، لیکن سوچ کا فرق بہت بڑا ہے۔ پہلا شخص اب بھی خود کو سگریٹ پینے والا سمجھتا ہے، بس وقتی طور پر روکنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ دوسرا شخص اپنی شناخت بدل چکا ہے، اور جب شناخت بدل جائے تو فیصلے بھی بدل جاتے ہیں۔ اب خود سے ایک سوال پوچھیں، آپ روزانہ خود کو کیا کہتے ہیں؟ میں سست ہوں، میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، میرے بس کی بات نہیں۔ اگر آپ خود ہی اپنے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں تو پھر آپ کی عادتیں کیسے بدلیں گی؟ لیکن اگر آپ روز یہ کہنا شروع کر دیں، میں ایک نظم و ضبط رکھنے والا انسان ہوں، میں روز سیکھنے والا انسان ہوں، میں وہ انسان ہوں جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے، تو آہستہ آہستہ آپ کے فیصلے بھی اسی شناخت کے مطابق ہونے لگیں گے۔ لیکن یہ شناخت بنتی کیسے ہے؟ اکثر لوگ کہتے ہیں میں ایک دن کامیاب بنوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے آپ ایک دن میں کامیاب نہیں بنتے۔ آپ ہر دن اپنے مستقبل کے لیے ایک ووٹ ڈالتے ہیں۔ جب آپ کتاب کھولتے ہیں، آپ ایک پڑھنے والے انسان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ جب آپ ورزش کرتے ہیں، آپ ایک صحت مند انسان کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ جب آپ وقت ضائع کرتے ہیں، آپ ایک غیر منظم زندگی کے حق میں ووٹ دیتے ہیں۔ ایک ووٹ شاید کچھ نہ بدلے، لیکن ہزاروں ووٹ، وہ آپ کی پوری شخصیت بدل دیتے ہیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی چھوٹی اچھی عادت کو معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ وہ صرف ایک عمل نہیں، وہ آپ کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ لیکن
اگر کبھی یہ سلسلہ ٹوٹ جائے تو آئیے ایک حقیقت قبول کرتے ہیں، آپ ہر دن کامل نہیں رہ سکتے۔ کبھی بیماری ہوگی، کبھی سفر ہوگا، کبھی تھکن ہوگی، اور کبھی دل ہی نہیں کرے گا۔ یہ سب انسان ہونے کا حصہ ہے۔ اصل فرق یہاں پیدا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ ایک دن چھوڑتے ہیں، اور پھر دوسرا دن بھی، پھر ایک ہفتہ، اور پھر وہی پرانی زندگی۔ لیکن کامیاب لوگ ایک اصول پر عمل کرتے ہیں، اگر آج رہ گیا تو کل ہر حال میں واپس آؤں گا۔ وہ خود کو سزا نہیں دیتے، وہ خود کو واپس راستے پر لے آتے ہیں۔ یاد رکھیں، ناکامی آپ کو نہیں روکتی، ہار مان لینا روکتا ہے۔ اور اب آئیے اس پوری کتاب کا سب سے اہم پیغام صرف 1 منٹ میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اس پوری ویڈیو میں صرف ایک بات یاد رکھیں تو وہ یہ ہو، آپ کی زندگی ایک بڑے فیصلے سے نہیں بدلتی، بلکہ ان چھوٹے فیصلوں سے بدلتی ہے جو آپ ہر روز خاموشی سے کرتے ہیں۔ آج سے 1 سال بعد آپ وہی انسان بھی ہو سکتے ہیں، یا ایک بالکل مختلف انسان۔ فرق صرف اس بات کا ہوگا کہ آپ نے آج کون سی ایک چھوٹی عادت شروع کی۔ اس لیے آج خود سے صرف ایک وعدہ کرے، بڑی تبدیلی کا نہیں، صرف ایک چھوٹے قدم کا، صرف 10 منٹ کتاب پڑھنے کا، صرف 10 منٹ واک کرنے کا، صرف 5 منٹ قرآن سمجھ کر پڑھنے کا، صرف 1% بہتر بننے کا۔ کیونکہ یاد رکھیں، پہاڑ بھی ایک پتھر سے بنتا ہے، اور عظیم شخصیت بھی ایک عادت سے۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنی زندگی میں صرف ایک بری عادت ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے تو وہ کون سی ہوتی؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اور اگر آپ ایسی کتابوں کے عملی اسباق آسان اردو میں جاننا چاہتے ہیں جو واقعی آپ کی سوچ اور زندگی بدل سکتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن ضرور دبائیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک ایسی کتاب کا خلاصہ لائیں گے جو آپ کو سکھائے گی کہ صرف سوچ بدلنے سے قسمت کیسے بدل سکتی ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی اتفاق نہیں، عادت ہوتی ہے۔